سید الکل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے پھر اللہ کی بے بہا رحمتیں ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر اور ان کے پیروکاروں پر، سچے مومنوں پر، خاص طور پھر سے ہمارے پیغمبر محمد کریم اور آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، اصحابیات بنین و بنات پر اللہ کی بے بہا رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنی کرم نوازی سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہمارے اہل و عیال اور اولادوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، تمام اعزاء کرام کو، رشتہ داروں کو اور پھر اس کے بعد تمام کائنات کے موحدین مومن و مسلمانوں پر زندہ ہے یا دنیا سے جا چکے اللہ سب پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی اللہ خاص مدد فرما، اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، ہر جگہ دنیا کائنات کے اندر جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں میرے رب کریم اپنی کرم نوازی سے ان کو خاص فرشتوں کے ذریعے مدد نصیب فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، کافروں کو، صلیبیوں کو اللہ تباہ و برباد فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ جی عزیزان محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک 11 رمضان المبارک 1445 ہجری اور 22 مارچ 2024 سن عیسوی کا جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ کہف رد ہے، 30ویں پارے کی یہ چوتھی سورت ہے جس کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن مجید پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، جو بھی سیدھی راہ پہ آنا چاہے گا، چلنا چاہے گا، صراط مستقیم کا راہی بنے گا، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے اس خوش نصیب کو اس قرآن کی برکتیں نصیب کرے گا اور راہ راست پہ لے آئے گا۔ کوشش تمہاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کر کے، بھروسہ کر کے آپ نے محنت کرنی ہے، باقی جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ تمہاری چاہت ہر وقت پوری نہیں ہو سکے گی، تمہاری مرضیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے جو اس نے لکھا ہوا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آپ کے سامنے جو میں نے موضوع آج رکھنا ہے وہ ہے توکل علی اللہ اور تقدیر الہی۔ یہ تھوڑا سا پیچیدگی آپ کو آئے گی نظر، کچھ تو ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے اس عنوان اور موضوع کو۔ خاص طور ملحدین دور حاضر کے اندر بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے، فتنہ الہاد جسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، اللہ پر توکل خراب کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان و یقین خراب کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے نافرمان بنا رہا ہے، باغی بنا رہا ہے، منفی سوچ کے مالک ہے۔ ہر طرف سے انہوں نے الٹی چیز نکالنی ہے، الٹی سوچ دینی ہے، الٹی فکر دینی ہے۔ تو میں رمضان المبارک کے اس خطبہ جمعہ کی وساطت سے چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنہ بہت بڑا نوجوانوں کے اندر، پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر ڈر کر رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر گھر بنا رہا ہے، اس فتنہ کے متعلق آپ کو بریفنگ دو جو قرآن و حدیث پہ مبنی ہو۔ میرے لائق قدر بھائیوں، اللہ ہمارا رب ہے، اس رب نے کان کھول کے میری باتیں سن لیجئے، ہم پہ بڑے احسانات فرمائے ہیں اور ہم پر اللہ کی
اطاعت اور اس کی ذات کی عبادت فرض ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اللہ کے منکر نہ بنو، ملحد نہ بنو۔ ان خبیث ترین لوگ جو اس سوچ کو آگے، اس فکر کو شفٹ کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو ان کے ہتھے نہ چڑھنے دو۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ سب حضرات اپنی بھی فکر کریں، اپنی آل اولاد کی فکر کریں۔ اور یہ فتنہ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں مختلف ذہنوں کے اندر ایک سوچ دی جا رہی ہے، جنم لے رہی ہے اور آگے اس کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ منفی سوچ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کیا ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، کان اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے دیے ہیں، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے، پاؤں چلنے کے لیے، دانت چبانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت دماغ سوچنے کے لیے عظیم ترین دولت دی ہے۔ ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات ہے اللہ کی تقدیر کے بارے میں کہ رب نے فیصلہ جو لکھ دیا ہے، مجھے کیا پتا جنتی لکھا ہے یا دوزخی لکھا ہے، جو بھی لکھ دیا ہے میں تو ادھر ہی جاؤں گا۔ اگر میرے لیے دوزخی رب نے لکھا ہے تو پھر میں تو دوزخ میں جاؤں گا، عبادت کا کیا فائدہ؟ علاج کے متعلق یہ نہیں سوچتا کہ اگر رب نے مجھے اندھا کرنا ہے تو میں کیوں پیسے لگاؤں، میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ پتہ نہیں شفا لکھی ہے اللہ نے یا نہیں لکھی، میرے تو دنیا پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہر چیز لکھی ہے، کل شیء مستقر، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ تو انسان پیسے لگاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، فیسیں بھرتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جا کر انسان کوشش کرتا ہے اپنا علاج کروانے کی، نسخہ تجویز کروانے کی، تشخیص کروانے کی، لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کرواتا ہے۔ ادھر نہیں کہتا یہ رب نے مجھے موت ہی لکھی ہے تو میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے لنگڑا ڈولا کر دینا ہے، آنکھ سے اندھا کر دینا، میرے کان نے ٹھیک نہیں ہونا اس نے لکھا ہے تو کیوں پیسے لگاؤں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر تقدیر الہی کے بارے میں مرتا ہے، کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے جنتی لکھا ہے تو آؤ پہلے میں حدیث آپ کے سامنے چند ایک پیش کروں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار آواز کٹ گئی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی بندہ تب تک ایمان والا نہیں کہلا سکتا جب تک 4 چیزوں پر وہ یقین نہ کر لے، ایمان نہ لے آئے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، بعثنی بالحق، اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، سچ دے کر بھیجا ہے، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو مجھے ملتا ہے پیغام سچ ملتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلی بات کلمہ توحید و سنت پر یقین رکھنا، دوسری بات وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، موت پر یقین رکھے، مرنا برحق ہے، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جانا ہے۔ یہ تیسری بات جس پر یقین رکھنا لازم ہے مومن کے لیے، وَلَا وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ اکبر، اچھی ہو یا بری ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ،
یہ ایمان کی صفتیں ہیں۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر میرا یقین، موت کے بعد اٹھنا ہے میرا یقین، والقدر خیرہ و شرہ، اور پانچویں چیز اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اگر نفع ملا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر نقصان ہونا ہے یا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ مجھے اللہ تعالیٰ جو بھی رحمت فرمائے، شادی کروانے سے گریز نہیں کرتا یہ آج کا نوجوان۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ادا وسیبہ میں نہ لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا، پتہ نہیں اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ میرے جمن تو پہلے جی اللہ نے بے اولاد مینو لکھیا ہے، تو شادی دا مینو دسو فائدہ کی ہوئے گا؟ میں شادی نہیں کرواتا۔ اگر اللہ نے یہاں ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں لکھی تو میں پاگلوں میں جاؤں؟ کیا فائدہ؟ میرے دنیا پہ آنے سے پہلے اللہ نے یہ بیماری لکھ دی ہے میرے لیے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ نفس کا پجاری، چار چیزوں پر ایمان ضروری ہے مومن بننے کے لیے۔ اللہ کو اپنا رب مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور نبی رسول مانے، اور موت پر یقین ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 17 گولیاں سینے میں اتر جائے مرتا نہیں، جس کو اللہ نے بچانا ہو ٹینک کے نیچے سے لیٹ کر بھی بچ جاتا ہے۔ زلزلے بھونچال آئے، ملبے نیچے بچے دب گئے، 8 اور 10 دن کے بعد ملبہ ہٹایا تو یہاں سے زندہ بچے نکل آئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو کوئی مار نہیں سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اللہ کی تقدیر پر ایمان کامل رکھے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی، ابن ماجہ نے، مستدرک للحاکم نے بیان کیا اور صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے۔ گویا تقدیر پر ایمان یہاں ثابت ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر ان یقول، بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، مودہ سدھا کرنے والے، ٹیڑھا سیدھا کرنے والے، میرے اللہ میرے دل کو ایمان پر مضبوط کرنا، ایمان پر میرے دل کو اسلام پر جما دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ میرے دنیا سے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ دیا ہے دوست کی تو میں کیوں دعا کروں، بھلا وہ بدل تھوڑا جانا ہے۔ اور مانگو، اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے فرامین ہمارے لیے حفظ جان ہے، ان کو اپناؤ۔ آپ بہت زیادہ پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آمنا بک و بما جئت بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہم نے اس کو مان لیا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے۔ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا اس ایمان لانے کے بعد کوئی ڈر ہے ہماری طرف سے کہ ہم کہیں پھر نہ جائیں، اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں، کوئی ہے ہماری طرف سے خطرہ؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں انس مجھے بڑا ڈر ہے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، کیونکہ کائنات بنی نوع انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ میری طرف دیکھیے، دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے، سیدھا کر دے الٹا کر دے، جیسے کرتے اللہ تعالیٰ با اختیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ دلوں کو جیسے چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ میں نے خطبہ ایک تھوڑی پیچھے دیا تھا اسپیشلی طور پر اس عنوان پر، جس کے اندر یہ بیان تھا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کبھی بندہ چاہتا ہے کلمہ پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ پھر کرنے نہیں دیتا۔ جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا تھا وقت ضائع کیا
کیے بغیر بھائیوں سارے نوجوانوں اللہ کی عبادت کرو. ایسا نہ ہو کل کلاں فالج کا اٹیک ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، ہاتھ پیر حرکت کرنا ترک کر دے، پھر ہم چاہیں کہ جا کے مسجد میں سجدہ کریں مگر آنے کی توفیق نہ مل سکے. جیسے فرعون ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا، وہ سمجھاتے رہے مگر یہ الٹا چلتا تھا. جب وہ ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. بات اٹھا کے کہنے لگا میں ایمان لیا، میری توبہ میں ایمان لے آیا، اس اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، میں بھی بنو اسرائیل کے رب پر یقین کر رہا ہوں، ایمان لا رہا ہوں. جبرائیل نے گار پکڑی، دریا میں سے ریت کا مٹھی بھر کے پکڑ کے اس کے منہ کے اندر ماری، اس کا سارا منہ مٹی سے بھر گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ بدبخت تیری نجس زبان پر اب میرا نام نہیں آنا چاہیے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو الٹا دے، ہمیں اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے. یہ حدیث بھی جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آئیے ایک تیسری حدیث پیارے بھائیوں، میری معززات دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث بھی نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر اور سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کو بھی ذرا توجہ اور پیار سے سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کا خادم اور نوکر بنا لے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے. جناب نافع کہتے ہیں ان رجلا اتى ابن عمر، ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگا جناب عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ عنہ، فلاں آدمی جو ہے نا ان فلانا یقرأ علیک السلام، اس نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، مجھے کہتا تھا جب جاؤ مدینہ طیبہ تو عبداللہ بن عمر کو میرا سلام کہنا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرمانے لگے فقال انہو بلغنی انہو قد احدث، یار مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آدمی ملحد ہو گیا ہے. اس آدمی نے اللہ تعالی کی ذات، اس کی لکھت، اس کی تقدیر، اس کے فیصلوں کے متعلق شک کی نظر و نگاہ سے وہ دیکھتا ہے. وہ مرتد، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے وہ تقدیر کا منکر اور مرتد ہو گیا. فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّ السَّلَامِ، اگر بات ایسی ہی ہے واقعی وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ دین سے برگشتہ، تو میرا اس کو سلام نہ کہنا، بتا دینا اس کو کہ عبداللہ بن عمر تجھے سلام کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں؟ کہتے ہیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ان کانوں کے ساتھ آپ سے سنا، آپ فرماتے تھے یکون فی امتی خسف او مسخ او قذف، کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ شکلیں بگاڑ دے گا، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو زمین کے اندر قارون کی طرح دھنسا دے گا، بہت سارے ایسے ہوں گے جن پر آسمان سے پتھر برسیں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کون لوگ؟ فرمایا فی اہل القدر، تقدیر کے منکر، اللہ کی تقدیر پر شک کرنے والے، اللہ کی تقدیر کے بارے میں مشگافیہ کرنے والے اور الہاد پھیلانے والے، یہ وہ بد نصیب ہوں گے. میرے قابل قدر بھائیوں، آئیے ایک اور چوتھی حدیث آپ کو پیش کرو جو صحیح البخاری اور مسلم کے حوالے سے تقدیر کے بارے میں. ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو تب بھی ٹھیک ہے. ہماری عقل چھوٹی سی ہے، اللہ کے فیصلے سارے سمجھ میں بعض اوقات نہیں آ سکتے مگر مانتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے وضو کر کے آئے ہیں نا، اگر کسی کے پیٹ کی گیس خارج ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟
جا کے وضو کرتا ہے نماز کے لیے، پھر آ کے بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے۔ جی وضو کسے کہتے ہیں؟ بھئی جا کے ٹوٹیوں پر ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ کا لفظ کہتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، منہ دھوتا ہے اور بازو کونیوں تک دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، باری باری دایاں بایاں، اس کو وضو کہتے ہیں۔ کہا وضو کہاں سے ٹوٹا تھا؟ منہ سے ٹوٹا تھا؟ نہیں، منہ سے نہیں ٹوٹتا وضو۔ ہاتھوں سے ٹوٹا تھا؟ نہیں۔ پاؤں سے ٹوٹا تھا؟ نہیں۔ او بھائی جہاں سے وضو ٹوٹا ہے اس کو تو دھویا ہی نہیں۔ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے، گیس کا اخراج ہوا ہے، تو بھائیوں اس کو تو چھیڑا تک نہیں، دھویا تک نہیں، اور اعضاء کو دھو کے آ گیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کسی کے سمجھ میں آتا ہے آج تک؟ نہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ تو ساری باتیں نہیں سمجھ آتی۔ ماں باپ سے تو اولاد کا پیدا ہونا ممکن ہے، مگر سمجھ سے باہر ہے۔ بابا جی آدم کی پسلی سے مائی ہوا نکل آئی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تھیوری کو دماغ مانتا ہے؟ نہیں مانتا، مگر ہوا ہے، ہوا ہے۔ تو پھر ضروری نہیں کہ اللہ کے ہر بات سمجھ میں آئے۔ ماں باپ سے پیدا ہونا یہ بھی ممکن، صرف مرد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک جنس کو، یہ بھی ممکن، صرف عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ممکن۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مرد تھا نہ عورت تھی، بابا جی آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، یہ بھی ممکن۔ ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں مانتے تو کہاں سے تم آئے ہو؟ کس نسل سے ہو؟ کون ہے تمہارا بڑا باپ؟ میرے واجب الاحترام بھائیو، اللہ کی باتیں سمجھ آئیں تو پھر بھی سچ، سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی سچ۔ اپنا دماغ نہیں خراب کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، قال الصادق المصدوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچوں نے فرمایا، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں بندے نے آنا ہوتا ہے نا، بچے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شکم مدر کے اندر نہ 40 دن تک نطفے کی صورت میں رکھتا ہے۔ ثم یکون علقہ، 40 دن کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا نطفہ، وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغہ، پھر 40 دن گزرتے ہیں، 7 مہینے کے بعد وہ جمع ہوا خون اب بوٹی کی صورت اختیار گوشت بن جاتا ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ 4 ماہ کا یہ ہوتا ہے تو 4 باتیں لکھتا ہے فرشتہ آ کے اس کے متعلق، اور ہر بات اللہ سے پوچھ کے لکھتا ہے۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، اللہ اس نے کون سے عمل کرنے ہیں، نیک یا برے، وَأَجَلَهُ، اس کی موت یعنی زندگی کتنی لکھنی ہے، وَرِزْقَهُ، اس کا رزق کتنا لکھنا ہے، اس کے ساتھ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کو نیک بخت لکھنا ہے یا بدبخت درج کرو۔ ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے، پھر اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے بچے کے اندر۔ فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک تمہارا ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، اور اپنے عمل جناب لکھواتا، حتیٰ یکون بینہ و بینہا الا ذراع، جنت اور بندے کے درمیان ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ۔ فیسبق علیہ الکتاب، اللہ کی وہ لکھی ہوئی کتاب، وہ تحریر اس پر غالب آتی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو یا مرتد ہو جاتا ہے،
ساری زندگی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، نمازیں پڑھتا رہا، کالج میں گیا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، کوئی گندا بندہ اس کو مل گیا ملحد، اس نے اس کے ذہن خراب کر دیا، یہ نمازیں بھی چھوڑ گیا، یہ اللہ کا بھی منکر ہو گیا، قرآن کا بھی باغی ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ایک گٹھ رہ گیا تھا فاصلہ جنت کے درمیان، یعنی کہہ لیجئے تھوڑی زندگی کے دن رہ گئے تھے، یہ مرتد ہو گیا اور ارتداد پر اس کی موت آ گئی۔ یہ بندہ جنتیوں والے زندگی بھر کام کرنے والا جب اتنا فاصلہ صرف رہ گیا تو یہ جہنم میں جا گیا۔ اسی طرح اس کے الٹ بھی ہے، ایک بندہ ساری زندگی بڑے جرائم کرائم کرتا ہے، بڑے پاپ کرتا ہے، بس کیا ہوتا ہے ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان یا اس کے اور موت کے درمیان، یہ کہیں جمعہ پڑھ لیتا ہے، اس کی کوئی ذہن سازی اللہ کا بندہ کر دیتا ہے، کوئی عالم دین، کوئی اسکالر، کوئی پروفیسر، کسی نیک آدمی کی صحبت اس کو ملتی ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے اپنے عمل سے، ساری زندگی کافروں والے کام کرنے والا جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے جب ایک گٹھ کا فاصلہ رہ گیا تھا بس۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعملوا بعمل اہل النار، زندگی بھر جہنمیوں کے کام کیے، لیکن آخر میں یسبق علیہ الکتاب، اللہ کی تحریر غالب آ گئی، اس کی قسمت نکھر آئی، خشک سوکھی بل ہری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ علماء نعمت ہے اللہ کی قسم دنیا کے اندر، علماء سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر، اس دور کے اندر کوئی چیز، کوئی انسان خیر خواہ نہیں ہے، باعث برکت اس کا وجود نہیں ہے، باعث رحمت اس کی شخصیت نہیں ہے جتنا علماء کی شخصیت اور ان کا وجود باعث رحمت ہے۔ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، وہ رسول اللہ سے ناطہ مضبوط کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی طرف لاتے ہیں، وہ چوریوں کی مذمت، بدکاریوں کی مذمت، لوگوں کو اس کی سزائیں خوفناک انجام سے ڈراتے ہیں، اور جنت باغ و بہشت نماز روزے کی برکت سے انہیں اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ لوگ جرائم، پولیس والے جدو زور پہنتے ہیں نا، ایسے ظالم نے علماء کو گرفتار کرتے ہیں، سب سے پہلے علماء، دہشت گردی دا اتھے دھماکہ ہو گیا، سارے داڑیاں والے پھڑ دو، انہاں دا ہی کام ہے۔ پرویز مشرف دور میں تو خاص طور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا جہاں جانا تھا اس نے۔ حالانکہ علماء وہ ہے، کبھی اس سٹیج سے، اس ممبر سے، وہ کسی مسجد کا ہو، آپ کو کبھی زنا کے فضائل بیان ہوئے، موج مانی کے متعلق آپ کو اکسایا، کبھی قتل عام مار دیو، پھڑکا دیو، وڑ دیو، دیکھی جائے گی، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ کو چوری کا سبق، شراب خوری کا سبق، کبھی حرام خوری کا سبق آپ کو ملا؟ نہیں، ہمیشہ شراب سے کی مذمت، چوری کی مذمت، برے کاموں کا برا نتیجہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور علماء سے بڑھ کر کون ہے؟ یہ تمہارا میڈیا سیل، یہ سوشل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو جرائم کرائم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے ذہنوں کے اندر فتور ڈالتے ہیں، نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، یہ علماء ہی ہے اس کے اندر، جو کوپندیر نگری کے اندر ایک شمع جل رہی ہے جو تمہیں راہ راست پہ لانا چاہتی ہے۔ اور ان کا احترام کرو، اللہ کی قسم اگر علماء نہ ہو تو شیاطین آپ کے مقدر سے کھیلے، آپ کی جانوں سے کھیلے، آپ کو تباہ و برباد کر کے دوزخی بنا دے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان کر کے تمہیں مارے، تمہیں ملحد اور مرتد بنا دے، تمہیں مرزائی بنا دے، تمہیں کو کافر بنا دے۔ علماء بند ہیں ان کے سامنے، جو روکتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، 8 دن کے بعد ایسا مجمع لگتا ہے جس وجہ سے مجھے اور آپ کو اچھا سبق ملنا نصیب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کی باقی زندگی بچا لیتے ہیں، وقت بچا لیتے ہیں، راہ راست پہ لے آتے ہیں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پھر آؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، یہ 5ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل یوں کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح اٹھتے ہیں
صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ تمہاری تو بات ہے نا، ریلوائیوں نے ریلوے میں جانا ہے، واپڈا والوں نے واپڈا میں، مارکیٹ والوں نے مارکیٹ جانا ہے، مزدوروں نے مزدوری پہ جانا ہے، اور مالکوں نے اپنی مارکیٹوں کے اندر جانا ہے۔ مختلف ہماری فیکٹریاں، ہمارے پرندوں کا بھی کوئی ہے فیکٹری، کوئی ان کی بھی ہے ویکینسیاں کھلتی، کبھی گاؤں میں بھرتی ہو جاؤ، کبھی نہیں ایسا ہوا، نہ ان کی مارکیٹ، نہ دکان، نہ ان کی مزدوری، نہ کچھ۔ اللہ کے سہارے نکلتے ہیں پرندے پر مارتے ہوئے، جدھر بھی اللہ لے جاتا ہے پیٹ بھر کے واپس ان کو لے آتا ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا وہ بھوکے سوئے۔ اگر تم اللہ پر یقین کر لو، مگر یہ لوگ ہیں اللہ کی ذات پر ہی ہمارا یقین کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لو تو کرے گا نہیں، تیرا رب نے برکیاں پا دیں گے تیرے منہ چاہتے، کمائے گا تے کھائیں گا۔ اللہ اکبر، اس قسم کی باتیں۔ اور میرے بھائیوں، بیمار ایسے ایسے میں نے دیکھے جو مہینہ مہینہ کچھ نہیں کھا پاتے، مہینہ مہینہ نہیں کھا پاتے، زندہ رہتے ہیں، اللہ انہیں زندگی دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ در حقیقت میں عرض کر رہا ہوں علماء، شیطان کہتا ہے یہی تو ہے جو میری راہ میں رکاوٹ ہے، جو لوگوں کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے اللہ کی طرف لاتے ہیں، ان سے ذہن بگاڑ دو۔ شیطان کہتا ہے اسلام کو تو میں بدنام کر نہیں سکا، قرآن کی غلطیاں تو میں نکالنے سے رہا، البتہ علماء کو بدنام کرو، علماء کو بدنام کرو، ان سے لوگ نفرت کریں، ان کو جناب موضوع سخن بنائیں، ان کی چغلیاں، ان کی غیبتیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا، انہیں گندا کر دو تاکہ ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ یہ اس کے سارے بڑے خفیہ طریقے ہیں۔ آؤ اپنے اللہ کی طرف اس پر یقین کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس نے جو تمہارے لیے اور میرے لیے لکھا ہے وہ برحق لکھا ہے۔ اگر دوزخی لکھا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہم ان کنت کتبتنی عندک شقیا فامحوہ عنی واکتبنی عندک سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت۔ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے دوزخی لکھا ہے نا تو میری درخواست ہے وہاں رحمت کا قلم پکڑ کے اس کو مٹا کے مجھے اس جگہ جنتی لکھ دے۔ تو جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹائے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ بھئی اگر اللہ کی لکھت غالب ہے، وہی ہونا ہے، تو پھر دعاؤں کا دروازہ تو اللہ کو کھولنا نہیں چاہیے تھا کہ توبہ کا دروازہ کھل جائے۔ 100 بندے کا قاتل اللہ تعالیٰ نے ایسے معاف کیا یا نہیں؟ پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، کیا نا معاف۔ اب وہ کہتا مجھے دوزخی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرا کیا قصور ہے؟ کلیم اللہ کے خلاف کر دے، استغفر اللہ۔ تو یہ نری جہالت ہے۔ کفن چور کو رب نے معاف کیا، زانی بدکار کفر کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ راستے دونوں کھلے ہیں، سینما بھی کھلا ہے، مسجد بھی کھلی ہے، قعبہ خانہ بھی کھلا ہے، بیت اللہ بھی کھلا ہے۔ تو نے بدکاری کے لیے لندن جانا ہے تو توبہ کے لیے مکہ مدینے بھی جا سکتا ہے۔ دونوں دروازے، ٹکٹ بھی ملے گا، ویزا بھی دونوں طرف کا ملے گا، اللہ کے فرشتے بھی تجھے بلائیں گے، شیطان کے ایجنٹ بھی تجھے بلائیں گے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر اللہ کی لکھت غالب ہے تو نبی کیوں بھیجے؟ جو رب نے لکھیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ نبیوں نے بھیجن دا کام ہی کوئی نہیں، کتاباں کیوں نازل فرمائیاں، یہ ہدایت کا سامان کیوں بتایا؟ اور بھائی یہ دونوں دروازے کھلے ہیں، ضد نہ کر، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے تو میں نیکی کیوں کروں، جنت تو ملی جانی ہے۔ دوزخی لکھا ہے تو میں کیوں گناہ چھوڑوں، یہ تو موج کر لوں، میں جانا تو دوزخ میں ہے نہیں۔ اگر توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والو گناہوں سے توبہ کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
میں تمہیں آوازیں دیتا ہوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ کوئی رب کا فیصلہ فکس نہیں ہے۔ ابو جال مسلمان نہیں ہوا تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اگر نوح کا بیٹا کنعان نہیں مانا تو حام یافس وغیرہ ان کے بیٹے دوسرے راہ راست پہ آ گئے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مانا تو اور لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ضد بری بات ہے، وہ دنیا میں ہو یا دین میں ہو۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے بغیر گناہوں کے، بغیر قصور کے، تو اللہ ظالم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر بھی ظالم نہیں۔ صبح صبح یہ برائلر مرغیاں ذبح کرنے والا مال اترواتا ہے، گاڑی آتی ہے، ٹرک آتا ہے، ڈربا بھر لیتا ہے، کس لیے بھرتا ہے؟ ساریاں نو حلال کر دینا شاموں پہلے، پیسے بٹ لینے نے، تو وہ ظالم ہے؟ کبھی آپ نے کلیم کیا کہ یہ مرغی فروش جو ہے یار انہا ظالم انہیں خون کرتے، انہیں جانا انہیں تلف کر دیتی ہیں پیسے آنے بدلے؟ نہیں، وہ مالک ہے، اس نے پیسے بھرے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ساری دنیا کو بلا وجہ دوزخ میں بھیج دے اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات کو اللہ جنت بغیر ایک بھی نیکی کے دے دے پھر بھی وہ اللہ تعالی رحیم و کریم مہربان ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کی ضرورت ہمیں ہے، ہماری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ دیکھو حال نہیں وقتے پہ، اللہ دیا فیکٹریاں نہیں چل دیا پہ، سورج نو تکا لاؤنا ہے، بندے آ ہی نہیں رہے، مزدور آ نہیں رہے، نہیں، اللہ کو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم تھے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، جب نہیں ہوں گے یا نہیں تھے پیدا ہونے سے پہلے تب بھی نظام الہی چلتا تھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مہربان رب نہیں نہ مانتا، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کا جنازہ نہ اس کی تیمارداری نہ کرنا، مر جائے جنازہ نہ پڑھنا، پاؤں کے اندر کیل لگ جائے دوسری طرف سے نکلا ہو، پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہو، کہیں یار انہوں کھچ کے کٹ دیتا، فرمایا اس کا کانٹا نہیں نکالنا، اس کا کیل نہیں نکالنا۔ یہ بدبخت انسان ہے، یہ تقدیر کا منکر ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا ایک قرب ہوتا ہے، ایک معیت ہوتی ہے، ان اللہ معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر کافر کے ساتھ بھی اللہ علم کے اعتبار سے ہے، ہر مومن کے ساتھ بھی، لیکن تقرب اور چیز ہے، معیت اور چیز ہے۔ تقرب کسے کہتے ہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ تقرب والے لوگ ہیں، یہ قرب الہی والے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہیں مقرب لوگ جو جلدی اللہ کا حکم مانتے ہیں، لبیک کہہ کے مان لیتے ہیں۔ جو بھی ہے، دو بندے دوزخ کے اندر جل رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بڑا رولا پایا، انہوں بلا کھڑ کے لیا نظر ہے نا، دو من بڑا شور مچایا دوزخ کے اندر، سارے دوزخیوں سے زیادہ رولا انہوں نے پایا ہوا ہے۔ فرمایا کیوں نہ رولا پایا آگے؟ اللہ آگے بڑا ساڑ دی پی ہے۔ فرمایا تو انہوں پتا جو تسی کرتوتا کیتی ہیں تو ہم دکھا چکے ہیں نا ڈائری؟ ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر جاؤ جا کے دوزخ چھالا مار دو، جاؤ جا کے جہنم چھلانگے مار دو۔ ایک دوڑا بڑے زور شور سے جا کے دڑال دوزخ کے اندر چھلانگ مار دی، دوسرا ادھر جاندہ پھر ویندا ہے، جا جا پھر ویندا ہے، پھر پیچھے نو آ جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ چلا گیا تو کیوں نہیں جاتا؟ کہتا ہے یا اللہ میرے دل میں آیا ایک دفعہ تو نے نکالا ہے تو مجھے دوبارہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، میں تو اس امید پہ آیا تھا۔ فرمایا تجھے میری رحمت پر امید ہوئی، جا تجھے میں جنت دیتا ہوں۔ اس کو بھی بلاؤ بھائی، اس کو بھی بلاؤ جس نے چھلانگ ماری دوزخ میں۔
فرمایا تو بڑی جا کے چھال تھڑال ماری بے نڈر ہو کے. کہنے لگا اللہ ساری زندگی تو نافرمانیاں کرتا رہا, دل میں آیا آج تو مان لوں, آج تو مان لوں. فرمایا تو نے میری اطاعت کی تجھے بھی جنت دیتا ہوں, تو نے میری امید رحمت لی تجھے بھی جنت عطا کرتا ہوں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, مہربان ہے. میرے قابل قدر بھائیو, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھو, اللہ سے پیار کرو, اللہ کا احترام کرو, اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں قسم رب کریم کی عزت کی تمہیں اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا. جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں. اور جو نفس کا پجاری ہوتا ہے, کہتا ہے کوئی رب نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ الہاد ہے, وہ کفر ہے, وہ بغاوت ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری دارین کی خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا